سمجھو اختلاف تو بچ کے رہن گے، گمراہی تو بچ کے رہن گے۔ اگر اینا دو چیزاں چھڑ دیتا قرآن نو سنت نو، میرے پیغمبر دی حدیث دستی ہے کہ لوگ گمراہی تو بچ سکتے، گمراہی تو بچ سکتے نہیں بچ سکتے۔ اس واسطے چاہیے ہے کہ اے لوگ یہودی بھی گمراہ ہوئے، عیسائی بھی گمراہ ہوئے اور مشرکین بھی، یہ سارے گمراہ ہونے کے باوجود دعویٰ یہ ہے اسی سچے ہیں، اسی جنتی ہیں، اسی حق دے ہیں، تجھے سارے جھوٹے سارے غلط نے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم، اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دو نام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن تے دوجا محمد تے دوویں نے اونچیاں شان۔
كل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن کا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113. اس آیت کریمہ دے اندر
اللہ ذوالجلال نے یہودیاں اور عیسائیاں دا آپس کے اندر اختلاف اور اسی طرح مشرکین دا انہاں دے آپس کے معاملات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اپنے مقام تے یہودی بھی اور عیسائی بھی اہل کتاب نے کتاب اور نبی نو منن والے یہ لوگ اور انہاں لوگوں کا دعویٰ نبیوں دے نال تعلق اپنی اپنی کتاب دے نال تعلق اور پھر آپس کا اختلاف ہر ایک نو اپنے دین تے فخر ہے یہودی عیسائیاں نو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر نے کیونکہ اس واسطے کہ یہ دل خدا انہوں نے منن دے قائل نے اور عیسائی یہودیاں نو کافر کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مندے ہیں جبکہ انہوں دے متعلق بشارت تورات اندر موجود اور اسی طرح مشرکین عرب انہوں دا معاملہ اس طرح دا کہ عرب جو انہوں نے امی ان پڑھ سمجھے جاندہ کیا جاندہ انہاں لوگوں دا آخرت تے ایمان تے نہیں لیکن اپنے آپ نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پیروکار سمجھتے اور نماز روزہ صدقات حج حاجیوں واسطے پانی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اس طرح کے کام اپنے انداز نال اپنے خیال کے مطابق کر دے اور یہ اپنے تو علاوہ دوسرے کو گمراہ اور بے دین سمجھ دے اپنے آپ کو صحیح حق دے اور اپنے تو علاوہ دوسرے کو گمراہ اور بے دین سمجھ دے یہ آپس کے انہوں کے معاملات اگر قرآن کی اس آیت پہ غور کیتا جائے یہودیاں دا اختلاف عیسائیاں دا اختلاف آپس کے اندر اور مشرکین کا ان دونوں کے خلاف صرف اپنے آپ کو آج اگر معاشرے چ نظر جڑائیے تو کوئی شعبہ ایسا جتھے اختلاف نہ ہوئے کوئی شعبہ ایسا جتھے اختلاف نہ ہوئے اور ہر ایک یہی دعویٰ رکھتا ہے کہ میں سچا میں ٹھیک ہاں میں حق تے ہاں اور دوسرا غلط ہے اور جن دے کول جو ہے اس بات تے ہی انہوں فخر اور ان دے تے خوش ہے
کتاب و سنت کی روشنی تے اگر غور کریے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف تے ضد کرنی، ہٹ درمی کرنی، ڈٹے رہنا، جڑے رہنا یہ ٹھیک ہے۔ بات کو سمجھن اندر، پڑھن اندر اور ان کا مفہوم سمجھن اندر غلطی کمی کوتاہی ہو سکتی، لیکن ان تے اڑ جانا، ضد کرنی ٹھیک نہیں۔ اور جدو درست بات سامنے آ جائے تو پھر اپنے سارے معاملے چھڑ کے انسان نو اس بات کو منن والا بن جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے ذریعے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ غلط فہمی اندر مبتلا سن کہ اسی اہل کتاب اور اسی کتاب نو منن والے، نبی نو منن والے، اور اس طرح دا معاملہ کہ ساڈا تعلق نبیاں دے نال اور بزرگاں دی لڑی دے نال ساڈا تعلق کے لہذا اسی حق تے ہاں، اور یہ چیزاں ہون دے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو حق دے سمجھیا، خیال کیتا، اور تجھے پاسے دعویٰ صرف ہے کہ جنت صرف ہے ہی ساڑھے واسطے، اسی جنتی ہیں، ساڑھے دلاوہ کوئی نہیں، کہ صرف دعویاں دے نال بات نہیں بنے گی کہ نبیوں دے نال تعلق دی وجہ تو، بزرگاں دے نال تعلق دی وجہ تو یہ چیز معیار حق نہیں، اور صرف کتاباں پڑھن دے باوجود نہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر سکے اور نہ اپنے اعمال ٹھیک کر سکے۔ چاہیدہ دے سی اگر تعلق ایسا سی تو پھر اپنا عقیدہ، اپنے عقائد، اپنے اعمال ٹھیک کر دے، مگر ادھر خیال نہیں، ادھر توجہ نہیں۔ اللہ پاک دے قرآن نے اس آیت کے اندر انہوں کا اختلاف سامنے لے آ کے سانو آگاہ کیتا اور سانو سمجھایا، اور ایک وقت آئے گا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، جو بھی اختلاف ان اندر یہودیاں، عیسائیاں، مشرکین یا کسی اندر بھی موجود ہے، کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال پھر حق دا فیصلہ انہاں دے درمیان کرنگے۔ جیڑا اختلاف آپس کے اندر کیتا جا رہا ہے اور پایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، کل قیامت دن پھر فیصلہ عرش والے رب دا آئے گا۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو نوٹ فرماؤ کہ اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا، یہ اہل کتاب ہونے دے باوجود انہاں دا دعویٰ قرآن بیان کر رہے ہیں، اور اس قسم دے معاشرے دے اندر معاملے بھی موجود نے کہ کوئی دوسرے کو تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اعلان فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ میرے آقا دی مجلس سے تے آقا دے کول عیسائیاں دا وفد آیا، یہودیاں نو پتہ چلے آؤ بھی آ گئے، آپس اندر انہاں دے معاملے ہو گئے، یہ دعوے کر دیتے، دعویٰ کی کر دینے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہودی آندے نے عیسائی کوئی چیز نہیں دے، یہودی آندے نے لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، عیسائی کوئی چیز نہیں دے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی بول کے کہنے لگے یہودی کوئی چیز نہیں دے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ دو
اہل کتاب نے تورات اور انجیل دے پڑھنے والے ایک کتاباں معمولی نہیں کہ عام قصے نہیں دے عام کتاباں نہیں دیا اے پڑھ دے کی ہم یتلون الکتاب اللہ نے جو اپنے نبیوں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کتاباں نازل فرمایا ایک گویا انہاں کتاباں پڑھنے والے لوگ نے اور کتاباں پڑھن دے باوجود دوسرے دی کتاب تے دوسرے دے نبی نو منن واسطے تیار دوسرے دی کتاب نو دوسرے دے نبی نو یہ منن واسطے تیار نہیں دے او انہوں آدھے نے تسی کوئی شاہ نہیں دے اور انہوں آدھے نے تسی کوئی شاہ نہیں دے او انہوں کافر کہہ رہے ہیں او انہوں کافر کہہ رہے ہیں او انہوں انکار کر رہے ہیں او انہوں انکار کر رہے ہیں دو میں ایک تجھے دا انکار کر رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ ایک کتاب نو پڑھنے والے لوگ نے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح انہوں لوگوں نے بھی بات کی تھی انہوں دی طرح جڑے جان دے کچھ نہیں ان پڑھ نے امی نے عرب دے مشرک جڑے ان پڑھ امی جان دے کچھ نہیں دے وہ آدھے نے تسی دو میں گمراہ گلجے اسی ٹھیک ہاں فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فرمایا عیسائیو اے یہودیو گل سن لو امیو تسی بھی گل سن لو فاللہ يحكم بينهم ایک وقت آن والا ہے اللہ ذوالجلال فیصلہ کرے گا تہاڈے درمیان کدوں یوم القیامہ قیامت دن فیما کانوا فی یختلفون ان دے اندر جن دے اندر اختلاف کر دینے کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی معاملہ ہوئے اللہ کے کتاباں ایک دوجے دی تصدیق کرنے والی ایک دوجے دے بارے اندر آگاہ کرنے والی اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا بشارتاں دینے والی ہیں یہ کتاباں میرے پیغمبر دی تعلیم و ساتھ و آگاہ کرنے والی ہیں کتاباں نے مگر ان دے باوجود حسد دا شکار نے آپس دی اندر تعصب دا شکار نے ان آد زد ہٹ درمی دا شکار نے آپس اندر منو تیار نہیں ایک اور مقام تے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اس سورہ حج قرآن اللہ ذوالجلال دے اور اللہ دے قرآن نے اس مقام تے کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان والے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان والے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید فرمایا بے شک ایمان والے اور یہودی اور بے دین اور عیسائی اور مجوسی والذین اشرکوا اور مشرک یہ سارے دے سارے کروا دیتے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ دی تفصیل بیان کریں گے قیامت دے دن فیصلہ کریں گے اللہ نے درمیان قیامت دے دن ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ ہر چیز دے گواہ ہے اللہ سارے معاملے نو جانن والا انہاں دے آپس دے اندر اختلاف موجود نے مگر یاد رکھو اختلاف دا ہونا کوئی بڑی بات نہیں دی انہاں کبھی معاملہ نہیں دا صرف اختلاف تے ضد کرنی ہٹ درمی کرنی ضد نہ چھڑنی یہ کام ٹھیک نہیں دا جب صحیح بات مل جائے اپنی ضد چھڑ دے ہو ہر درمی چھڑ دے ہو اپنی بات چھڑ دے ہو اپنی سوچ اپنی عقل اپنی فکر چھڑ دے ہو یہ صحیح بات میں ہوں دے تابع ہو جاؤ انہوں منن والے ہو جاؤ اور آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر دی سیرت اس سے بعد دا سبق دے دی اس سے بعد دا کہ جدو بات درست اور صحیح سمجھ آ جائے اپنے معاملے چھڑ دے ہو. اگر بندہ اپنا معاملہ نہیں چھڑتا اپنی سوچ نہیں چھڑتا اپنی فکر نہیں چھڑتا تو یاد رکھو ایسے بندے دے بارے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی اعلان فرمایا. حدیث دے اندر بات موجود ہے اور راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماتے کی نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث تو بات کی ثابت ہو رہی ہے کہ سنت دا علم ہو جان تو بعد اگر بندہ ہونے تے عمل نہ کرے یہاں ہے بات بل اس عمل سنت دا علم ہو تو بعد اگر بندہ ہونے تے عمل نہ کرے تے ایسے بندے دے بارے اندر آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ نافرمان ہے. ہم غور کر لینا اس بات پہ کہ کتنا ساڑھے کو علم ہر بندے کو کس کس بات دا کس نوعیت دا علم موجود ہے اور کیڑے کیڑے مسئلے دا انہوں پتہ ہے کہ مسئلہ اس طرح ہے اور ان دے باوجود اگر عمل نہیں کر رہا یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا آمنہ دلال دی صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے کی نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آقا فتح مکہ والے سال مکہ نو فتح کرنا اس سال آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے وچوں مکہ مکرمہ دے والا رمضان دے مہینے چ نکلے. کیڑے مہینے؟ رمضان دے مہینے چ آقا نکلے اور جب رمضان دے مہینے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نکلے تے ظاہر میرے آقا دا روزہ اور روزہ رکھے تے ساتھیاں نے بھی صحابہ نے بھی روزے رکھے نے اور روزے دی حالت اندر جب نکلے نے فتح مکہ وال مکہ مکرمہ وال ایک مقام ہے جس مقام دا نام ہے قراء الخمیم. اس جگہ پہ جدو پہنچے نا اس جگہ تے نہ جانے کیسے حالات ہوئے کیا معاملات پیش آئے. آتے سفر رمضان دا نفلی روزہ نہیں فرضی روزہ ہے. نفلی روزہ ہے رمضان دا نفلی روزہ فرضی روزہ فرضی روزہ رکھے آقا نے بھی صحابہ نے بھی. قرآن زمین تے جدو پہنچے اس مقام تے جدو پہنچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی کیتا آقا علیہ السلام نے پانی دا پیالہ منگوایا. منگوایا جاؤ دے یا کرو پھر گزارے سمجھ آتی ورنہ نہیں. پانی دا پیالہ منگوایا پانی دا پیالہ میرے آقا علیہ السلام نے پانی دا پیالہ بلند کیتا تاکہ صحابہ نو نظر آ جائے اور جدو نظر آیا ثم شریبا پھر میرے آقا علیہ السلام نے پانی دا پیالہ پی لیا. پانی دا پیالہ جدو میرے پیغمبر نے پی لیا اور زہر بات ہے جدو آقا نے روزہ توڑ دیتا تے باقیاں نو بھی توڑنا چاہیے سی لیکن ہویا کی ہے جدو معاملہ پیش آ گیا میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونے محبوب جی اجے بھی بعض لوگاں دا روزہ ہے بعض لوگاں دا اجے بھی روزہ ہے. اپنی عقل اپنی سوچ اپنی فکر نہ دوڑایا کرو آمنہ دے اللہ دی بات والایا کرو. میرے آقا علیہ السلام جدو دسیا گیا سونے محبوب جی بات اجے بھی روزہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اولئک العصاۃ فرمایا کہ نافرمان نے انہوں نے نافرمانی کی تھی. دیکھو میرے پیغمبر نے بات کتنی کہہ دیتی ہے لہذا سوچ لیے غور کر لیے ایک سنت کا علم ہون
ہون دے باوجود کیا ساڈا عمل ہون دے خلاف ہے یا ہون دے مطابق ہے؟ اگر خلاف جا رہے ہیں تو پھر اسی فرمانبردار کیوں گے؟ انہاں کو ہویا تے نافرمانی اسی کریے تے فرمانبردار؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے جو سوامی لے انہوں لے لینا چاہیے. اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے کہ جیڑا بندہ سنت نو چھڑ کے نواں طریقہ لبے گا، ایسا بندہ اللہ ذوالجلال دے ہاں مغضوب بندہ ہے. وہ بندہ جنہیں تے اللہ دی ناراضگی برسدی ہے، وہ بندہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. اللہ دے ہاں وہ لوگ جڑے لوگاں دے وچوں ایسے نے جنہاں دے اللہ بڑا ہی ناراض ہوندا ہے. اللہ دا غضب، اللہ دے مغضوب بندے تین قسم دے نے. وہ تین بندے تین قسم دے کیڑے؟ فرمایا ایک بندہ ہوئے جیڑا حرم دے اندر حرم دی حرمت نو پامال کرے. حرم دے اندر مسجد حرام ہے، حرم دی اندر حرم دی حرمت نو پامال کرے. ملحدن فی الحرمی. اور دوسرا وہ بندہ جیڑا اسلام دی اندر سنت دا پتہ چلن دے باوجود جیڑا بندہ جاہلیت دا طریقہ لبدا پھرے. سنت دا پتہ بھی ہوئے تے پھر طریقے جاہلیت دے بندہ لبے اور جاہلیت دے طریقے لب کے انہاں تے چلے، سنت دی پرواہ نہ کرے. ایسا بندہ بھی اللہ دے ہاں مغضوب بندہ ہے. اور تیسرا بندہ ہو کہ جڑا کسی مسلمان بندے دے بارے اندر انہوں بلائے تاکہ انہوں نہ حق قتل کر کے انہاں خون بہائے. کسی بندے نو بلا کے نہ حق انہاں خون جڑا بندہ بہاندا ہے، فرمایا اے بندہ بھی مغضوب بندہ ہے. تین بندے فرمایا کویا حرم دی حرمت نو پامال کرن والا تے سنت نو چھڑ کے جاہلیت دا طریقہ اپنان والا، اور تیسرا بندہ نہ حق کسی نو بلا کے اوندا خون بہان والا. اور اج قتل نہ حق کتنا زور پکڑ رہے ہیں. ایک قیامت دی علامت جو علامت بلوچستان دے حالات یا دیگر حالات دیکھو کتنے حالات خراب ہوئی جا رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا جن قربے قیامت حرج بڑا ہوئے گا. حرج تو مراد قتل ہوئے گا، قتل و غارت بڑی ہو جائے گی. ایک قیامت دیا نشانیاں جو نشانیاں نے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی توجہ کرے جی اس بات ہے. اگر سنت دا پتہ چل جائے، ایک بندے نے ایک صاحب علم دے کو سوال کر لیا ہے، وہ بندہ دکھا دیتا ہے مسئلہ اس طرح ہے، تو پھر تسلی ہو جانی چاہیے. مزید نہیں، سنت دا پتہ چل جائے پھر راما لبے. ایسے بندے تے ناراضگی دا اظہار کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیسی ناراضگی دا اظہار کیتا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی کان والا آیا. حضرت حارث راوی نے عبداللہ بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمان دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گیا. جدو میں انہاں دے کول گیا میں جا کے مسئلہ دریافت کیتا. وہ مسئلہ کیے کہ اگر قربانی والے دن طواف زیارت تو بعد، قربانی والے دن طواف زیارت تو بعد عورت اگر حائضہ ہو جاندی ہے، مینسز آ جاندے نے، تے پھر کی کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا، فرمایا مسئلہ یہ ہے ان طہارت تو بعد چاہیے کہ ان کا آخری عمل جڑا وہ طواف بے بیت اللہ دا طواف. جب اینی گل دس دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ پوچھ والے نے پوچھا، کہنے لگا جی گل لے کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو فتویٰ پوچھیا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسئلہ اس طرح ہی دسیا سی. اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرے ہاتھ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کو مسئلہ پوچھن تو بعد میرے کو مسئلہ پوچھے تاکہ میں انہوں دے خلاف فیصلہ دے دیا انہا غضب غصہ ناراضگی اگر آج اپنے حالات دے غور کر لو اسی کی کھیل تماشا شریعت نو بنا لے اور اتنے نے غصے دا اظہار کیتا جا رہا ہے کیا آمنہ دے لال اسلام دے تسلی نہیں ادھر ادھر چکا مان دی لوڑ کر دی کتاب و سنت دی روشنی موجود ہوئے تے پھر بندہ ادھر ادھر جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت معمولی نہیں مگر ان دے باوجود غضب غصہ ناراضگی کہ آپ دے کو مسئلہ پوچھ کے تے پھر میرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار فرمایا اور دیکھیے صحابہ کرام دے معاملات اختلاف دی بات ہو رہی اختلاف دی بات مگر انہوں نے اختلاف اندر بھی معاملات کس طرح کیتے حضرت قبیصہ بن زعیب انہوں دے بارے اندر اندر رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے ایک میتی نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گولائی میتی نانی میتی نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گولائی اور انہیں آکے کی کیا کہ اے میت جیڑی میت دی نانی آئی دیکھیں دی کیا میراث دے وچ وراثت میرا حصہ بند ہے فوت ہونے والا جیسا فوت ہو گیا میں وہ دی نانی ہوں دیکھیں میراث میرا حصہ بند ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تے تیرا حصہ قرآن دی روشنی اندر موجود ہے جو وراثت احکام ہے نا قرآن دی روشنی اندر تیرا حصہ موجود ہے تے نہ میرے علم اندر کوئی حدیث موجود ہے کہ آمنہ تے لال نے حصہ دیتا ہوئے فرمایا کہ تو چلی جا میں صحابہ کرام نو پوچھاں گا لوگاں نو پوچھاں گا تے پھر اندا حل دساں گا ادھر آگے نہ بھی پتا ہو کہ فتوے پڑھے بس کسی شاید نہیں اینج بھی حدیث ہے اینج بھی مسئلہ ہے اینج بھی مسئلہ ہے انہیں جلیل القدر صحابی نے انبیاء تو بعد سب تو اللہ ترین مقام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں چلی جاؤ قرآن کی دلیل میرے سامنے نہیں حدیث میرے سامنے نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیاں نو پوچھے لوگاں نو پوچھے کہ انہاں جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے نانی نو 6واں حصہ دیتا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی فرماندے نے تیری تائید اندر کوئی بندہ موجود ہے جنہیں اس بات کی تائید کر دے ہوئے تصدیق کر دے ہوئے اور فرمان دے نے ہاں سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تائید کر دیتی پھر جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نانی نو 6واں حصہ دلوایا جنہی دیر قرآن کا نص نہیں آیا حدیث نہیں آئی اپنی مرضی چلائی جدو بات آ گئی پھر مرضی چھڑ کے حدیث دے تابع ہوئے کہ نہیں حدیث منیا قرآن منیا اگر ساڑھے معاملات کس طرح دے نظر آ رہے ہیں اس واسطے حضرت سعید بارے اندر آمدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرماندے کی ایک مسئلہ بیان کر دیتا فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیت صرف والد دے رشتہ دارانوں ملے گی بیوی دا جڑا بیوی دا شوہر ہے ان دے اندر بیوی نو دیت نہیں ملے گی دیت نہیں ملے گی دیت شوہر دی صرف
اندے رشتہ داراں خاوند دی گویا کہ اندے رشتہ داراں ملے گی بیوی نو دیت نہیں ملے گی. جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دیتی حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کی کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے بھیجیا کی ہے کہ میں اشیم زبابی میں انہ دی پینو گویا کہ انہ دے شوہر دی دیت جو حصہ دلواوا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بھیجیا لکھوا کے بھیجیا کہ میں اشیم زبابی انہ دی بیوی نو گویا کہ شوہر دی دیت دے وچوں حصہ دلواوا. جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پہنچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بات پہنچی تے اپنی بات نہ رجوع کر لے. یعنی بات سی نا کہ دیت جڑی ہے خاوند دی بیوی دا حصہ نہیں صرف خاوند ہے تے تے بیوی نو حصہ دلان دی گویا بات آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا اپنی سوچ اپنی فکر کو نہیں دوڑایا بلکہ فوری طور پہ انہوں مان گئے. اور اس طرح دے دلائل جواب موجود ہے. حضرت مسور بن مخرمہ فرماندگی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات کی دی ہے کہ ماں دے پیٹ اندر جڑا بچہ ماں دے پیٹ اندر دے بارے اندروں دی دیت دے بارے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا لوگاں دے گولوں مشورہ لیا ماں دے پیٹ اندر اگر بچہ فوت ہوئے کو مار دے وے اور دی دیت دا معاملہ کیا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے کیتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اون دی دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرن دا حکم دیتا ہے. ایک لونڈی یا غلام آزاد کرن دا حکم دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اس بات دے کوئی گواہ لیا اس بات گواہ لیا سیدنا محمد مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دیتی. جدو اس بات کی تصدیق کی تھی اور اس تو بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتوہ مسئلہ سنت مطابق فیصلہ سنت مطابق کر دیتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات نے اپنی سوچ نے اپنی فکر میں دلیل آئی بے فوراً تسلیم کر لیا. اور اسی طرح حضرت بچہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں احنف دے چچا جز بن معاویہ دا منشی سی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو خط ملیا جیڑا گویا کہ انہاں دی موت تو ایک سال پہلے سی. اور اس خط دے اندر لکھیا کی ہے جس مجوسی نے محرم عورت دے نال نکاح کیتا ہے آگ دا پجاری مجوسی جس مجوسی نے محرم عورت دے نال نکاح کیتا ہے انہاں دوانوں جدا جدا کر دیتا چاہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجوسیاں دے کولو جزیہ نہیں لیندے سن مجوسیاں دے کولو جزیہ ٹیکس نہیں لیندے سن. لیکن جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بات سی کہ آمنہ دے لال لیندے سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آقا دی بات سن کے تے انہوں کو جزیہ لینا شروع کر دیتا. اپنی بات نہیں اپنی عقل نہیں اپنی سوچ نہیں جدو دلیل آ جائے رب دے قرآن دی یا آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دی پھر اپنی ضد ہٹ در میں چھڑ کے کتاب و سنت دی دلیل چڑھیے انہوں جناب مننا ہوئے گا. آؤ بات توجہ کرے آجے حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرمان دیا کیلے حضرت ابو سعید خدری کہو رضی اللہ تعالیٰ اینا دی پہن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دی پہنے اندہ نا کیے فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولائی
جدو میرے پیغمبر دے کول آئی تے آگے کی کہن لگی سونے محبوب جی میں بنی خدرا انہاں دا قبیلہ میں اپنے اس قبیلے دے اندر چلی جاواں کیا میں اپنے قبیلے دے اندر چلی جاواں معاملہ کی پیش آیا معاملہ پیش آیا اپنے خامد کے بارے اندر دستیاں نے کون فریہ اپنے خامد کے بارے اندر فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خامد کے بارے اندر دستیاں نے آندیاں نے سونے محبوب جی میرا جڑا خامد ہے اندے غلام سن اور اندے غلام نس گئے غلام نس گئے تے میرا خامد جڑا انہاں غلاماں نوں تلاش کرن واسطے پیچھے گیا جدوں میرا خامد اپنے غلاماں نوں تلاش کرن واسطے پیچھے گیا تے طرف قدوم مدینے تو 7 میل دور ہے طرف قدوم ایک جگہ دا نام ہے اس مقام تے میرا خامد 7 میل دور مدینے تو گیا جدوں اوتھے پہنچیا غلام تے مل گئے مگر انہاں نے مل کے میرے خامد نوں قتل کر دیتا اپنے غلام لین کہہ رہے اپنے غلام پھر بھی گئے اس جگہ تے انہاں غلاماں نے کٹھے ہو کے حملہ کر کے میرے خامد نوں قتل کر دیتا ہے لہذا بات ہے میرا خامد میرے واسطے گھر نہیں چھڑ کے گیا کوئی پیسہ نہیں چھڑ کے گیا تے کیا میں یہ چھڑ کے اپنے پیکے اپنے جڑے میرے رشتہ دار نے سسرال گویا کہ والدین نے بنی قدرت والے اوتھے چلی جا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں نعم چلی جا تے فرما دیا نے میں اجے حجرے اندر یا مسجد اندر اجے حجرے اندر یا مسجد اندر میرے آقا علیہ السلام نے بلا لیا یا پیغام بھیج دیتا جدو آقا نے بلایا پیغام بھیجے میں واپس آئی تے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے آقا فرماندے نے اے فریہ دس تو مسئلہ کی پوچھا سی گال کی تھی کہہ دیا میں ساری بات پھر سنا دیتی جدو میں ساری بات سنائی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تو عدت کے دن ایتھے ہی پورے کرنے 4 مہینے 10 دن عدت تو ایتھے گزارے گی اور جدو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا کہہ دیا میں پھر 4 مہینے 10 دن عدت ایتھے ہی گزاری اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر کہہ دیا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کو مسئلہ پوچھا یہی مسئلہ پوچھا یہی مسئلہ جدو پوچھا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسئلہ دسیا اور جب میں مسئلہ دسیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فیصلہ کیتا اس مسئلے دا دے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی دی حدیث دے مطابق فرمان دے مطابق اپنی مرضی نہیں دوڑائی صحابہ کرام دے معاملات اس طرح دے کہ اگر کتاب و سنت دی دلیل آ جائے پھر اختلاف نہیں ضد نہیں ہر دربی نہیں اپنی عقل نہیں قیاس نہیں اپنی دلائی اور سمجھ نہیں جب نص سامنے آ گیا رب دے قرآن دا یا حدیث دا پھر سارے معاملات ختم نے لیکن یاد رکھو آج معاملات اس طرح نے آپس کے اندر جو معاملات ہو رہے کس طرح نے کتاب و سنت عقائد اور اعمال دا محافظ ہے عقائد اور اعمال دا محافظ ہے اگر اینو چھڑیا تے پھر سمجھو نہ عقیدہ رہے گا نہ عمل رہے گا اگر چاہتے ہو عقائد این دی حفاظت رہے اعمال دی حفاظت رہے تے پھر اے بات مننی پے گی کتاب و سنت نو مننا پے گا ورنہ کتاب و سنت نو اگر چھڑ دیتا یاد رکھو پھر اعمال اندر عقائد اندر بگاڑ آئے گا اینو نظر انداز کیتا پھر بگاڑ آئے گا لوگوں نے کر بڑے معاملات کیتے عقیدیاں دے وچوں بات ہے وحدت الوجود دا معاملہ وحدت الشہود دا معاملہ حلول دا معاملہ تصور شیخ دا معاملہ عطاعت شیخ دا معاملہ مقام ولایت دا معاملہ باطنی ظاہری علم دا معاملہ مرن تو بعد بزرگاں دے تصرف دا معاملہ
وسیلہ علم غیب دا معاملہ، استمداد دا معاملہ، روحاں دی حاضری دا ان دا معاملہ، ایسے باطل عقائد نے اور اسی طرح رسم فاتحہ، کل 40واں قرآن خوانی، عرس، محافل میلاد، سماج جیسے غیر اسلامی عقائد اور اعمال جنہیں نے یاد رکھو انہاں دی مقبولیت کیوں بڑھ رہی معاشرے دے اندر؟ لوگوں کا رجحان اندر انہاں ساریاں چیزاں وال کیوں ہو رہا؟ اس واسطے کہ کتاب و سنت دی روشنی وال اسی ٹرنو تیار ہونے کوشش نہیں، سمجھن واسطے کچھ کرنو تیار نہیں۔ اور ساڈا ذوق اتنا کوئی ہے کہ 8 دن بعد ایک جمعہ بھی ٹائم لا کے پڑھ سکتے اسی دین سیکھنا ہے، اسی اسلام کو سمجھنا ہے۔ یہ لوگ جڑے 1 بجے سوا 1:30 بجے دے قریب آتے ہیں کی سمجھن گے کہ میں آج کی بیان کیا؟ یہ ساڈا ذوق اور کبھی اس مسجد کی گل نہیں، باقی مسجدوں کی معاملات اس طرح خطیب امام کھڑا ہوتا ہے کنے کو لوگ، اور جدو جناب مسلے دے کھڑا ہوتا ہے کنے لوگ، جدو اینے بیزار لوگ ہون، بے ذوق بے شوق لوگ ہون تے کی دین سمجھ آئے؟ اور جنہ دین نو سمجھے انہاں تے پوریاں زندگیاں وقف کر دیتی، کہنا 2 گھنٹے تے دور دی بات ہے، زندگیاں وقف کیتی انہاں لوگوں نے کوئی گل سمجھن واسطے۔ اگر اسی سمجھ رہے ہیں کہ جناب ٹائم نہ دینا پڑے دین بھی سمجھ آ جائے، پھر دین اس طرح ہی سمجھ آئے گا جویں آ رہے ہیں۔ دعائے کہ اللہ ہدایت کی توفیق نصیب کر دے، یہ ذوق یہ شوق یہ چاہت یہ محبت اللہ نصیب کر دے۔ اور لوگ سن جدو ایک وقت سی 218 ہجری دی بات ہے، مامون الرشید ایدہ دور خلافت معتزلہ انہاں نے ایک فتنہ برپا کیتا اور باطل عقیدہ ایک کٹھیا کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ قرآن مخلوق ہے۔ اور اس مامون الرشید نے ایک بات منوان واسطے علماء کرام تے سختیاں کیتیاں، دبایا اور سلامہ سب کچھ کیتا تاکہ اے بات منو قرآن مخلوق ہے۔ اور آج بھی کوئی بھی معاملہ حکمرانوں نے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن نے ایسے جڑے فتوا دے واسطے بھی تیار ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جو کر دے جو ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ اونے ہر دور اندر جڑے ڈنکے دی چوٹ کے اندر یہ بات غلط ہے نہیں مننا گے، تسلیم نہیں کریں گے، اور اس دور اس باطل عقیدے اور فتنے دے مقابلے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم، جڑے ڈٹ کے اس عقیدے کے سامنے ایک پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے، اور پہاڑ ایسے بن کے کھڑے ہوئے جیل کے اندر میں جلاد تازہ دم آتا ہے، تازہ دم جلاد، اور آگے 2 کوڑے مار دے۔ جو تازہ دم ہوتا ہے نا زہر زور زیادہ ہوتا ہے، مات تیل ہو سکتی ہے، اور کوڑا زیادہ طاقت مند بن سکتا ہے۔ تازہ دم جلاد جیل کے اندر 2 کوڑے مار کے پوچھتا ہے امام صاحب اس بات کو من جو قرآن مخلوق ہے، اور امام صاحب کوڑے کھا رہے نے کوڑے، اور کوڑے کھا کے بعد ایک ہی کرتے نے بار بار اور بات کیے اور مان دینے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نالے کوڑے کھا رہے نالے آندے نے آتونی شیئم من کتاب اللہ و سنت رسولہی حتی اقول بھی۔ امام صاحب نالے کوڑے کھا رہے مارا کھا رہے، حکمران دا دماغ موجود ہے، یہ اپنا پورا زور لا رہے ہیں، مگر امام صاحب کی فرمان دینے آندے آتونی شیئم من کتاب اللہ، اللہ دی کتاب جو کوئی چیز پیش کر دے ہو، آمنہ دے لال دی سنت جو کوئی چیز پیش کر دے ہو، جنی دیر تک رب دے قرآن دا نص پیش نہیں کرو گے، قرآن دی دلیل پیش نہیں کرو گے، آمنہ دے لال دی سنت پیش نہیں کرو گے، میں انی دیر تک ایک ہی بات کے اندر آمدہ قرآن مخلوق نہیں تھا۔
منانا ہے تو پھر کوڑیاں نال نہیں منایا جائے گا، مار اور سختیاں نال نہیں منایا جائے گا، مینوں منانا ہے تے رب دے قرآن دی دلیل پیش کر دیو، آمنہ دے لال دی سنت دی دلیل پیش کر دیو۔ امام صاحب کوڑے کھا رہے ہیں اور میرے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک بات جنی بیان فرمائی، اور اس بات کے سامنے کسی مصلحت، کوئی حکمت، کوئی مشورہ کارگر نہیں آ سکے آئینہ دے سامنے۔ فرماتے ہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے بات بیان فرمائیے، انی قد ترکت فیکم ما ان تسمتم بی لن تزلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبی کی۔ فرماندے نے آقا نے بات کی تھی ہے کہ میں تہاڈے اندر جڑی چیز چھڑ کے جا رہا، اگر مضبوطی نال انہوں تھام لو گے، اگر مضبوطی نال پکڑ لو گے، لن تضلوا ابدا، تسی ہر گل گمراہ نہیں ہو گے، اور جتنی دیر تک مضبوطی نال تھام دے رہو گے، تھام کے رکھو گے، تسی گمراہ نہیں ہو گے۔ اور دو چیزاں نے، کتاب اللہ و سنت نبی، اور آمنہ دے لال دی سنت۔ فرمایا جتنی دیر تک دو چیزاں تے کار بند رہو گے، متصم رہو گے، پکڑ کے رکھو گے، تھامے رکھو گے، یہ چاہیے ہے کتاب سنت نو تھامیا جائے، عوام الناس کے سامنے اس دعوت نو پیش کیتا جائے، ایندی اشاعت دا پھیلانا عام کیتا جائے۔ جب عام کیتا جائے گا، لوگ جنی دیر تک اینا دو چیزاں تے کار بند رہن گے، سمجھو اختلاف تو بچ کے رہن گے، گمراہی تو بچ کے رہن گے۔ اگر اینا دو چیزاں چھڑ دیتا، قرآن نو سنت نو، میرے پیغمبر دی حدیث دکھتی ہے کہ لوگ گمراہی تو بچ سکتے، گمراہی تو بچ سکتے نہیں، بچ سکتے۔ اس واسطے چاہیے ہے کہ اے لوگ یہودی بھی گمراہ ہوئے، عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور مشرکین بھی، اے سارے گمراہ ہونے باوجود دعویٰ یہ ہے اسی سچے ہیں، اسی جنتی ہیں، اسی حق دے ہیں، تجھے سارے جھوٹے، سارے غلط نے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم، وہ کہنے لگی گئے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دو نام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن تے دوجا محمد، تے دوویں نے اونچیاں شاناں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت کو تھامن دی، اے مطابق عقیدے دی، اور اے مطابق اللہ عمل دی، اے دعوت دی، اشاعت دی، تبلیغ دی۔ اللہ سانو سارے انو توفیق نصیب فرمائے۔ یہی محافظ ہے، باقی سارے عقائد اعمال دی اصلاح دا یہ محافظ ہے۔ اگر اینو چھڑ دیتا، نہ عقائد بچن گے، نہ سارے اعمال بچن گے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سمجھو اختلاف تو بچ کے رہن گے، گمراہی تو بچ کے رہن گے۔ اگر اینا دو چیزاں چھڑ دیتا، قرآن نو سنت نو، میرے پیغمبر دی حدیث دکھتی ہے کہ لوگ گمراہی تو بچ سکتے، گمراہی تو بچ سکتے نہیں، بچ سکتے۔ اس واسطے چاہیے ہے کہ اے لوگ یہودی بھی گمراہ ہوئے، عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور مشرکین بھی، یہ سارے گمراہ ہونے باوجود دعویٰ یہ ہے
سچے ہاں، اسی جنتی ہاں، اسی حق دے ہاں، تجھے سارے جھوٹے سارے غلط نے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم، وہ کہنے لگی گئے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن تے دوجا محمد، تے دو میں نے اونچیاں شان